صفحہ نمبر 60، پیج نمبر 60 معارف الحدیث جلد اول۔ اسلام کے اصل معنی کیا ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ ہمارا سبجیکٹ جو چل رہا ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ یہ تشریح ہم کر رہے ہیں احادیث کی جس کا نمبر ہے 2، حدیث نمبر 2 اور پیج نمبر 57۔ اس کا سیکنڈ ویلاگ ہے، تو یہ صفحہ نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ اسلام کے اصل معنی ہیں اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا، یعنی اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا اسلام کے اصلی معنی یہ ہیں، اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا امام اسلام اس لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے دیتا ہے، اور یہی ہے اصل حقیقت دین اسلام کی۔ اور اس کا مطالبہ ہے ہم سے فرمایا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہذا تم اسی کے مسلم یعنی مطیع ہو جاؤ۔ اور اسی اسلام کے متعلق فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ، اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور وہ اسی طرح مسلم بندہ ہو گیا۔ اور اسی اسلام کے متعلق اعلان فرمایا گیا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں بڑے گھاٹے اور ٹوٹے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال اسلام کی اصل روح اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع فرمان بن جائے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں اس اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت اس حقیقت اسلام کے پیکر محسوس کی سی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا نشو و نما اور اس کی تازگی بھی انہی سے ہوتی ہے، اور وہ صرف تابدی امور ہوتے ہیں، اور ظاہری نظر انہی ارکان کے ذریعے فرق و امتیاز کرتی ہے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اپنا دستور حیات اسلام کو بنایا ہے اور ان کے درمیان جنہوں نے نہیں بنایا۔ تو خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا ہے، اس میں توحید، خداوندی اور رسالت محمدی کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو اسلام میں ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے یعنی اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزیں جن کو آپ نے یہاں اس حدیث میں اسلام کے جواب میں بیان فرمایا ہے، ارکان اسلام میں یہی گویا اسلام کے لیے پیکر محسوس ہیں، اسی واسطے اس حدیث میں انہی کے ذریعے اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے
کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور علامہ ادراک کے حدود سے ماورا ہوں، جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایات اللہ کی طرف سے لائے ہیں، ہم ان کو سچا مان کر ان میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ بہرحال شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے، جن کو ہم اپنے آلات احساس و ادراک، آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ اور اس کی صفات اور اس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اور ان پر وحی کی آمد، مبدا و معاد کے متعلق ان کی اطلاعات وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول بیان فرمائیں، ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے۔ پیغمبر کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے۔ پس آدمی کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کل ما جاء بہ الرسول من عند اللہ، کہ یعنی تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کو جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کر لیا جائے۔ جو لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کی حیات مقدسہ میں براہ راست ان کی زبان سے ان کی ہدایات تعلیم سنیں اور ان کے لیے تو ان کی ہر اس بات کی تصدیق شرط ایمان ہے جو پیغمبروں کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کریں گے۔ اگر وہ ان کی ایسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہ رہیں گے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں نہ رہیں تو صرف ان باتوں کی تصدیق کرنا شرط ایمان ہے جن کا ثبوت ان پیغمبر سے ایسی یقینی، قطعی اور بدیہی طریقے سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دین کی ایسی تعلیمات کو خاص عملی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔